اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب نے سیدھے طور ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنو، یا حرف ندا ہے، انگریزی میں اسے کالنگ پارٹیکل کہتے ہیں۔ اور ایو جو ہے اس کو کہتے ہیں مدادا، the one who is called۔ پھر جو ہا ہے یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ الذین آمنو جو ہے، الذین اس میں موصولہ ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، اور آمنو فعل ماضی ہے۔ الذین آمنو یہ بدل ہے اس ایو کا۔ یا ایو، اے وہ الذین آمنو جنہوں نے ایمان لایا۔ یہاں ایمان والوں کو رب پکارتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اتقوا فعل امر ہے، معنی بنتا ہے ڈرو، ڈرو۔ اللہ مفعول ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ سے۔ حق کا یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق کو انگریزی میں ایبسولوٹ آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور تقاتی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، ہی بھی مضاف الیہ ہے۔ تقاتی ہی اس سے ڈرنا۔ اس سے ڈرنا جو ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو جائے گا ڈریڈنگ ہم۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ ڈرنے کا حق۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اگر ہم یہاں لے لیں گے پہلے ہم لا تموتو، لا تموتو، تو اس کا معنی بنتا ہے
تم مت مرو. جب یہ نون اس کے ساتھ لگایا جائے، یہ نون جو ہے یہ تشدید والا نون ہے. اس نون کو نون مشدد کہتے ہیں. اس کا کیا کام ہے؟ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ایمفیسس کے لیے آتا ہے، یہ سینٹنس میں زور پیدا کرتا ہے. اور معنی میں کیا زور ہو گیا ہے؟ لا تموتو کا معنی ہے تم مت مرو، لا تموتن کا معنی ہے تم ہرگز مت مرو. الا وانتم مسلمون. الا یہ ایکسیپشن پارٹیکل ہے. واو حالیہ ہے، حالت بتاتا ہے. انتم مبتدا ہے اور مسلمون اس کی خبر ہے. انتم مسلمون، تم مسلمان ہو. وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہو. چونکہ یہ جملہ حالیہ جملہ ہے لہذا اس کا معنی بنتا ہے اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تم ہرگز مت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اللہ ہمیں بھی اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب سے ڈرنے کا جو مادہ ہے وہ بھی اللہ میں ودیت کر دے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت جب اوس اور خزرج نے ایک دوسرے کے نسبت تفاخر میں سبقت لینا شروع کی. انہوں نے وہ جنگ پھر سے شروع کرنا چاہا جس جنگ کی چنگاری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجھا دیا تھا. اس پس منظر میں جب ہم دیکھیں گے تو ہم جان جاتے ہیں کہ نفس کے رذائل میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان میں تکبر آ جائے، انسان میں تفاخر آ جائے اور اس
تفاکر سے نجات پانے کے لیے اللہ سے ڈرنا واحد علاج ہے۔ جب تک نہ آدمی کے دل میں رب کا ڈر نہ آئے تب تک وہ کمالات کے مدارج حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام یہی ہے کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کوئی بندہ بھی اللہ تعالی سے کما حق ہو تقوی اختیار نہیں کرتا ہے جب تک نہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ کم گو ہونا، کم خور ہونا، کم خوابی ہونا، یہ وہ ریاضتیں ہیں جن سے آدمی کا نفس پاک ہوتا ہے اور اس کے دل میں رب کا تقوی آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مختلف نفس کی رذائلوں سے نجات دے دے اور ہمارے دل میں بھی تقوی ڈال دے اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔